آج پڑھ کر مرحوم حسین مہدی ابن علی محمد جعفری کے کو اشار فرما. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زوال قسم، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. لیکن جو ہے عمل صالح انجام دے رہا ہے، ایمان لے کر عمل صالح انجام دے رہا ہے، صاحب ایمان ہے، اور جو ہے حق میں چل رہا ہے، اپنی راہ پہ چل رہا ہے، اور پھر جو دشواریاں ہیں صبر کر رہا ہے، تو پھر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں جو ہے خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ صبر میں جنت ہے. اب سامنے کی مثال ہے، ابھی گزرا ہے نا، اس سے پہلے ماہ رمضان گزرا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ پانی بھی ہے نا، ٹھنڈا پانی بھی ہے. اگر بیڑی اڑی پی رہا ہے، سگریٹ جو ہے نا، بیڑی بھی ہے، سب چیز ہے، سگریٹ بھی ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ صبر کر رہا ہے. پی سکتا ہے، بیڑی بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اب جو ہے وہ صبر کر رہا ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے. یہ سامنے کی ہلکی ایک مثال دے دی ہے مختصر، تو فرمایا کہ صبر میں جنت جو ہے وہ صبر میں ہے، انسان صبر کر رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا، یعنی اس کا ایمان جو ہے کامل ہوگا، توحید پہ ایمان جو ہے شفاف ہو. دیکھیے اگر جو ہے توحید پہ ایمان جو ہے یعنی معرفت اگر نہیں ہے، تو پھر بغیر معرفت کے اگر جو ہے عبادت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے شفاف توحید شناس نہیں ہے، توحید کو نہیں پہچانتا، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے اللہ کو دیکھا تو جا نہیں سکتا نا، تو اللہ کو جو ہے اللہ کی صفات سے، اللہ کے صفات سے جو ہے اسے پہچاننا ہے، ورنہ اللہ کو دیکھا نہیں جائے گا. تو اس کی صفات سے توحید کو پہچان رہا، یعنی توحید شفاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو عمل کر رہا ہے وہ قابل قبول ہے. لیکن جو ہے اگر توحید جو ہے شفاف نہ ہو، یعنی اس طریقے سے نہ پہچانے، تو اب جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی تو کہا جائے گا، لیکن جو ہے نماز کی وہ کیفیت نہیں ہوگی. نماز جو عرفہ ہے یا دیگر جو اس منزل پہ ہے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. تو تمام چیزیں جو ہے کیا ہے کہ توحید کی شفاف معرفت ہو. اب جو ہے معرفت ہے، اس منزل پہ ہے، تو اب انسان کے اندر جو ہے جو تمام برائیاں ہے، جیسے دل میں انسان کے ہے نا حسد ہے، کینہ ہے نا بغض ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان اس سے دور رہتا ہے. لیکن جو ہے یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس کے لیے بھی جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو اس سے محفوظ رکھے. اس کا نام حسد. حسد جو ہے یہ ایسی بیماری ہے. دیکھیے حسد جو ہے یہ خونی رشتے میں پایا جائے گا. سب سامنے کی مثال ہے، دوسرے حسد نہیں کریں گے، دوسرے سب اپنے ہی حسد کرتے ہیں خونی رشتے میں. سامنے مثال ہے نا، اس کی مثال بہت سی مثالیں ہیں. قابیل کی مثال دیکھ لیجیے.
काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल किया, क्यों? हसद की वजह से, है ना। तो खूनी रिश्ता है ना, भाई है ना, भाई है। तो मालूम ये हुआ कि ऐसी बीमारी है, बहरहाल इस शख्स को अल्लाह महफूज रखे, लेकिन जो है इसमें पाया जाएगा जो खूनी रिश्ता है ना, इसमें भी ये चीजें पाई जाएंगी। बाहर वाला जो है आपसे हसद नहीं करेगा जो दूर दराज है, लेकिन अपने ही जो है वो हसद करते दोबारा। अब जो है अगर अल्लाह किसी को कोई नेमत दे दे तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि बहरहाल अल्लाह की निगाह में ये इस काबिल है कि परवरदिगार ने उसे दिया है, नवाजा है, और अगर हमें नहीं दिया तो फिर परवरदिगार की कोई मसलहत है कि उसने जो है हमें नहीं दिया। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास जो है नेमत है तो इंसान हसद करे। इसीलिए पैगंबर अकरम ने भी फरमाया कि देखो दूसरे की नेमत पे जो है अपनी आंख न गड़ाओ, अपनी आंख जो है न गड़ाओ कि इसके पास जो है ये नेमत है, ये नेमत है। इसीलिए फरमाया कि जब भी देखना हो तो जो तुमसे कमतर हो उसे देखो, जब उसे देखो जो है तुम्हारे अंदर ये भी जज्बा पैदा होगा कि परवरदिगार का शुक्र बजा लाओगे। जो तुमसे मसलन जो है मिसाल दे रहे हैं, आपकी मिसाल नहीं है, अगर किसी के पास 1 लाख का मोबाइल है, दूसरा 5 लाख का मोबाइल लिए हुए, तो उसे न देखो 5, जो तुमसे कम है, जो 10,000 5,000 का लेकर चल रहा है बेचारा, है ना, या 1200 1100 वाला है अभी कि नहीं? अरे अभी भी है, आप पढ़िए सलवार। तो जो तुमसे कमतर हो, फरमाया कि उससे जो है निगाह रखो, है ना। अब उससे जब निगाह रखोगे तो तुम्हारे अंदर जो है शुक्र में और ज्यादा इजाफा होगा, यानी परवरदिगार का शुक्र बजा लाओगे। और रवायत में ये है कि जब तुम परवरदिगार का शुक्र बजा लाओगे तो परवरदिगार तुम्हारी नेमत में और इजाफा कर देगा। खुद छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब एक शख्स ने पूछा कि मौला किस तरीके से शुक्र बजा लें, तो छठे इमाम ने कहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो कि परवरदिगार का तुमने शुक्र बजा लाया। यानी इसीलिए रवायत में ये भी है, सलमान ये जो एक सहाबी थे, 8वें इमाम यानी रजा अलैहिस्सलाम के जमाने में 8वें इमाम ने भी उनसे फरमाया था कि हर वक्त जो है परवरदिगार का शुक्र बजा लाओ, और फरमाया कि जब भी नेमत मिले तब भी शुक्र बजा लाओ, और जब कोई मुसीबत बड़ा टल जाए तो परवरदिगार का शुक्र बजा लाओ। और नमाज के बाद, यानी जो नमाज पढ़ते हो उसके बाद, नमाज के बाद 8वें इमाम ने फरमाया कि शुक्र बजा लाओ। तो जब भी नेमत याद आए तो इंसान को चाहिए कि शुक्र बजा लाए। 7वें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम एक मरतबा गुजर रहे थे, सवार हैं और दिगर जो है असहाब भी है, 7वें इमाम जा रहे हैं, एक मरतबा सवारी से उतरे और उतरने के बाद जो है फौरन परवरदिगार का शुक्र बजाए, पेशानी जो है जमीन पे रखी, शुक्र बजा लाए। उसके बाद जो है इमाम सवारी पे सवार हुए, सवार होकर जाने लगे। जब जाने लगे तो असहाब ने पूछा कि मौला सवारी पे सवार होकर जा रहे थे और फौरन सवारी से उतरे और उतरने के बाद जो है आप शुक्र बजा लाए, आखिर वजह क्या है? ये कौन सा मौका है, कौन सा मौका? यानी सवारी पे सवार है, जा रहे हैं रास्ते में और फौरन उतर गए। तो इमाम ने कहा कि हमें जो है अल्लाह की नेमत याद आ गई, लिहाजा जो है हमने ये सोचा कि परवरदिगार का शुक्र बजाना है, लिहाजा जो है हर वक्त, यानी परवरदिगार ने इज्जत की जो रोटी दी है उसे चाहिए कि परवरदिगार का शुक्र बजा लाए। औलाद है, परवरदिगार ने सही सालिम औलाद दिया है तो उसे चाहिए कि परवरदिगार का शुक्र बजा लाए। साले और शरीफ बीवी है तो उसे चाहिए कि परवरदिगार का
शुक्र बजा लाए, शुक्र बजा लाए। तो बहरहाल जब भी नेमत याद आए तो उसे चाहिए कि शुक्र बजा लाए। तो मुख्तसर ये है कि साहिब ईमान है, तौहीद शनास है, और इंसान जो है नेक अमल अंजाम दे रहा है, वो तमाम अमाल जो है परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल, यानी जो है इंसान जो है नेकूकार हो। देखिए मार्फत विलायत के साथ जो है इंसान नेकूकार हो, और अगर जो है नेकूकार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसे जो है ना अलम बरज़ख या दिगर मकामात पे जो अजाब है या आलम बरज़ख का है, बहरहाल उसे जो है ये तमाम चीज़ों को जो है ना झेलना ही पड़ेगा अगर नेकूकार नहीं है तो। और अगर जो है नेकूकार होता है तो देखिए अवैध बहानी इन्होंने जो है ये लिखा है वाक़या, अवैध बहानी वो लिखते हैं कि एक शख्स था, रूस में था, रशिया वगैरह शख्स था, शिया अहले बैत का चाहने वाला। बहरहाल एक लड़की को देखा, आशिक हो गया, आशिक हो गया। आप जो है शादी करने की बारी आई, लेकिन जो है ये मसला था कि अपने मजहब को जाहिर नहीं करना। इसने जो है अपने मजहब को छुपाया, जाहिर नहीं किया अपने मजहब को, तकिया के तौर पे जिंदगी गुजारा। अब जो है वो जो लड़की थी वो ईसाई लड़की थी, शादी हो गई, शादी हो गई। और चंद दिन के बाद जो है मालूम ये हुआ कि वो लड़की मर गई। लेकिन मरने से पहले जो है अक्सर ये जिक्र करता था इमाम हुसैन का, करबला के वाकयात, तब दीगर चीज जो है वो बयान करता था। वो उसकी बीवी जो है सुनती थी, है ना, आते करबला और दीगर चीज जो है सुनती थी, और बहरहाल मुतासिर हो गई, यहाँ तक कि मुतासिर होके वो भी इधर ही आ गई, सब अमल अंजाम देती थी। तो उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो वो जो है अपने रस्म के मुताबिक शाही जो है अपने हिसाब से सोने के साथ जो जेवरात थे, जेवरात के साथ जो है उसे दफन कर दिया। अब दफन कर दिया, कुछ दिन गुजरा, तब इसने सोचा कि हम जो है परेशान हैं, सफर में दीगर चीजों की जरूरियात है, अब किस तरीके से जिंदगी गुजारे। इसलिए ये सोचा कि जो जेवरात है, सोना चांदी सब जेवरात है, इसलिए सोचा कि ऐसा करते हैं तो जो है जेवरात निकाल लेते हैं और उसे फरोख्त कर देंगे, बेच देंगे। बहरहाल जरूरियात जिंदगी है, लिहाजा हमारे लिए भी सहूलत हो जाएगा। तो जब इसने कब्र खोदा कि सोना निकालने, शेख बाबा आनी उन्होंने निकाला। अब जब खुदा तो क्या देखा कि जहाँ बीबी को दफन किया था, अब देखा तो वहाँ बीबी नहीं है, समझिए। सिर्फ जो है सोना और चांदी है, जो जेवरात थे, जेवरात को ले लिया। अब ये सोचने लगा कि वहां पे कोई एक शख्स और लेटा हुआ है, वहां दफन किया था अपनी बीवी को। अब ये जो है सोचने लगा, परेशान था। अब जब परेशान था तब जो है इसने ख्वाब में देखा कि देखो हमारी बीवी जो यहाँ दफन थी उसे जो है मुंतकिल करबला में कर दिया। अब उसके बाद जो है ये चला, ये शख्स आया अगले बाबाई के पास, और आने के बाद जो है उसने कहा कि ये सोना, ये जेवरात है, ये हम आपको देते हैं, आप जो चाहिए करें, है ना, क्या मसला इस्तेमाल करिए, जिसको चाहिए दे दीजिए। तो इन्होंने सवाल किया कि बताओ कि आखिर वजह क्या है कि तुम जो है जेवरात, और तुम ये जेवरात है तुम देकर आए। तब इसने बताया, पूरा वाकया बताया, कहा हमने ख्वाब में देखा है करबला मुंतकिल कर दिया गया, और जब हम यहाँ पे आए निशानात देखा, मालूम किया, तो मालूम ये हुआ, तजुब नहीं ना कर रहे हैं, पढ़िए सलवात।
اچھا تو جو آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے لاش ادھر نہیں ادھر منتقل کر دیا گیا. تو اب آپ دیکھیں زیورات وغیرہ دے دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نیکوکار ہے، پاسا ہے، نیکوکار ہے، تو اب آپ دیکھیں اسی لیے روایت میں بھی ہے نا، روایت میں بھی ہے کہ چاہے کہیں بھی دفن ہو اور فرشتے جو ہے اسے منتقل کر دیتے ہیں. معلوم ہے دفن کہیں اور کیا، اگر نیکوکار ہے تو یاد ہے کہ بھول گئے روایت میں ہے نا کہ 3 جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ فرشتے جو ہے، جو فرشتہ ہے نہ کالا ہے، 3 جگہ ہے. 3 جگہ معلوم ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ سب یاد ہے نا، مدینہ اور کیا ہے کعبہ، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور کربلا. کربلا ابھی ذکر کیا. تو روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے نیکوکار ہے تو وہ فرشتہ جو ہے نہ کالا جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے، چاہے انسان جو ہے کہیں پہ اسے دفن کرے. تو اب جو ہے انسان اگر نیکوکار ہے، اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر سے مثلاً جو ہے کہیں بھی عذاب برزخ برزخ سے پروردگار جو ہے اسی بچا لیتا ہے. اگر جو ہے انسان نیکوکار تو پھر جو ہے اس پہ جو ہے عذاب جو برزخ کا ہوتا ہے اس سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، آمادہ کر لیا. اچھا بات یہاں تک آ گئی تو سنیے، دیکھیں جیسا کہ ملتا بھی ہے اور معذر درانی ہے نا، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، تنگ دست تھا، غریب تھا. بہرحال غریب تھا، وہ گزر رہا تھا وادی سلام کی طرف. تو جب گزر رہا تھا وادی سلام کی طرف تو دیکھا کیا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے. اور جس طریقے سے عموماً لوگ شرکت کرتے ہیں، اس نے دیکھا جنازہ ہے تو یہ بھی اسی میں شریک ہو گیا. ثواب کے غرض سے جب شریک ہو گیا، اور جو ہے وادی سلام میں جب لوگ وارد ہوئے تو وہاں عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے سر پہ تاج پہنے ہوئے ہے اور دیگر افراد بھی ہیں. تو شخص نے یہ کہا کہ تم نے پہچانا نہیں؟ اس کا مطلب کہ یہ پہچانتا تھا، اس وقت نہیں پہچانا ہوگا، تبھی تو کیا سوال ہے نا، پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں پہچانتے. تب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کیا تم چاہتے ہو تمہارے والدین جو ہے اس سے ملاقات ہو جائے؟ ہاں کیوں نہیں. اور فوراً جو ہے حکم ہوا. معلوم یہ ہوا کہ والدین سے اس نے جو ہے ملاقات کی. اب جب ملاقات ہو گئی، اب باپ نے السلام، اب باپ نے جو ہے سوال کیا بیٹے سے، یہ بتاؤ کہ کیسے حالات ہیں. تو اس نے جو ہے اپنے غربت کا شکایت کیا. جب غربت کی شکایت کیا، باپ نے اشارہ کر دیا سامنے جو ہے کیا تھا، چاول. ارے بہترین چاول رکھا ہوا تھا. اشارہ کیا لے جاؤ. بہرحال اس کے بعد جو ہے جو بھی دامن میں جو رہا ہو یا کبا اپنے حساب سے رکھا اور لے کر گھر پہ گیا. دیکھیے وادی سلام میں بہت کرامات ہے. وادی سلام کا ابھی موقع نہیں 1 گھنٹہ بیان کر دے بیان. یہ سلوات پڑھیے 15 منٹ. تو یہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وقتی بھی ختم کریں گے ہے نا. پڑھیے کہ سلوات آؤ. تو بہت سے ہے نا کرامات ہے علیہ السلام کے، بے شمار جو ہے کرامات ہے اور نقل کیا گیا. تو بہرحال اشارہ کر دیا. اب یہ چاول لیا اور لینے کے بعد گھر پہ آیا. اب جب گھر پہ آیا تو اب جیسے ہی چاول بنا خوشبو آ رہی. اور جب خوشبو آ رہی تھی تو سب جو ہے پڑوسی بھی پریشان ہو گئے. خوشبو آتی ہے نا پڑوسی بھی. بہرحال پہلے کے زمانے، آج کا جانے دیجیے، آج تو مطلب نہیں احساس ہوگا نا کہ پہلے تو پایا بناتے تھے، ہر جگہ معلوم ہو جاتا ہے نا. آج کل تو مسئلہ نہیں ہے. حال تک بھی پڑھیے سلوات.
تو پہلے کے حساب سے نا خوشبو جو ہے بچوں کے لیے کہہ رہے نہیں سمجھ پائیں گے نا بچے، آپ لوگ خود سب واضح ہے آپ کے لیے نا، خوشبو جو ہے پورا ہمسائے میں ادھر ادھر پھیلی اور سب ہے پریشان ہیں۔ خوشبو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ چاول کہاں سے خرید کر لا، لیکن کچھ بتایا نہیں، اسی طریقے سے ہے خوشبو آتی رہی، سب لوگ پریشان تھے، اکثر سوال کرتے تھے آخر میں، لیکن جو ہے سوال کرتے تھے بتایا نہیں ہے، اسی لیے بعض چیزوں کے لیے حکم ہے کہ ہے نا بتاؤ نہیں، بعض چیزوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے جو ہے ظاہر نہ کرو۔ اب ادھر چلے جائیں گے تو 5 منٹ اور چلا جائے گا آپ کا، بعض چیزوں کے لیے حکم ہے کہ ظاہر نہ کرو، لیکن جو ہے ظاہر نہیں کیا تو اب کیا ہوا، مختصر جو ہے چاول تھا اس میں اور اضافہ ہوتا جاتا، گھٹتا ہی نہیں تھا، جس سمندر سے پانی نکال کے گھٹتا ہی نہیں یعنی پانی، تو وہ جو ہے کمی نہیں ہوتا تھا اسے، روز چاول بن رہا خوشبودار۔ نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ چاول کہاں سے ملا تھا؟ جب جو ہے اس نے بیوی سے بتا دیا، اور جب بیوی سے بتا دیا تو اب چاول ختم ہو گیا، اب دوبارہ جب دیکھی پتیلے میں ڈالا تو اب جو ہے جو چاول بچا ہوا تھا اب اس میں جو ہے اضافہ نہیں ہوا، غور سے سن رہے ہیں نا، اب اس میں جو ہے بتا دیا تو اب اس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اب آپ دیکھیں مختصر یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ لگائے کہ جو ہے اسے کہا سکوت الحج کیا، لیکن جو ہے بعد السلام اور اس کے جو ہے کرامات اور بے شمار جو ہے برکات ہیں، تو وہ ان کے لیے ہے کہ وہ عذاب یعنی جو برزخ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے جو انسان نیکوکار اس دنیا میں جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اب آپ دیکھیے اگر جو ہے مومن بھی دعا کر دے تو پھر پروردگار جو ہے اسے بھی عذاب برزخ سے بچا لیتا ہے، دعا جو ہے دل سے کر رہا ہے، جیسا کہ مولا علی نے فرمایا تھا نا، ایک شخص مولا کے پاس آیا، جیسے ہی آیا مولا نے حکم دیا کہ دے دو پورا سامان، 2 3 اونٹ 5 اونٹ کا حکم دے دیا، تو ایک شخص نے کہا مولا اس نے تو کچھ کہا نہیں، ہو سکتا ہے 10 20 کلو گندم چاہیے، ایک آپ نے اکٹھے 5 دے دیا، 5 دے دیا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہی چاہیے آپ نے اتنا دے دیا۔ تو امام نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے طرح کوئی اور پیدا ہو، جب تم جو ہے مال دنیا نہیں دے سکتے تو پھر کیا تم چاہو گے کہ وہ جنت میں جائے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پڑھیے صلوات۔ ہاں جب تم جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ مال دنیا میں سے دیا جائے تو پھر یہ کیسے چاہو گے نا کہ تم جو ہے جنت میں جاؤ؟ تو مختصر یہ ہے کہ اگر بندہ مومن اگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس مرحوم کو شفاعت مل جاتی ہے، سمجھے آپ؟ حقیقت بات نہیں ہے نا، ہے شفاعت مل جاتی ہے اگر جو ہے بندہ مومن جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے، جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اس کا نام جو ہے جعفر تھا نام اس کا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ ٹیکس لیتا تھا، معلوم ہے نا ٹیکس وغیرہ تو لیتے ہیں نا، تو بعض کہیں جو ہے جبرن اور ظلم کر کے بھی لیتے ہیں نا، ٹرک ورک سے ٹیکس لیتے ہیں نا، اس طریقے سے گاڑی وڑی سے، تو بعض جگہ جو ہے زبردستی ظلم کر کے لیتے ہیں، تو یہ بھی وہی ٹیکس وغیرہ لیتا تھا، تو بہرحال تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اسے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے زنجیر ہے اور اس سے جو ہے آگ نکل رہی جہنم کی طرف اسے جو ہے فرشتے لے جا رہے۔ اب جب خواب دیکھا تو بیدار ہوا، کسی کا دوست رہا ہوگا نا، دوستی تھی تبھی تو دیکھا کہ جعفر، اب بیدار ہوا، جیسے ہی بیدار ہوا آیا حرم میں، رسول اسلام حرم میں آیا ہے نا، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر، پیغمبر اکرم کا واسطہ دے کر اس نے جو ہے دعا کی، یعنی یہ مومن جو ہے اس کے لیے اس نے دعا کی۔
اب جو دعا کیا تو اب دوسرے دن جو ہے خواب میں یہ دیکھا کہ اب اسے جو ہے رہائی مل گئی، یعنی جو زنجیر پہنے ہوئے تھا اور آگ نکل رہی تھی اب اس سے جو ہے محفوظ ہو گیا۔ تب آپ اندازہ لگائیں یعنی ایک مومن جو ہے اگر جو ہے پیغمبر اکرم کا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر اگر دعا کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی وجہ سے اس مومن کو جو ہے نجات دے دیتا ہے، شفاعت کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، لہذا یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے وسیلہ ہے، آخرت کا وسیلہ ہے۔ اس دنیا میں جو ہے انسان کو اختیار ہے، چاہے تو اپنی عاقبت جو ہے بخیر کر لے۔ مختصر یہ کہ اختیار ہے، چاہے تو جنت میں جائے چاہے تو جہنم میں جائے، اسے جو ہے پروردگار نے اختیار دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ وسیلہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان نیک عمل انجام دے گا اور پھر اس دنیا سے چلا گیا تو دیکھے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، تو اس کا پروندہ جو ہے نامہ اعمال بند نہیں ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال کا پروندہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سے جو بھی انسان اس کے لیے انجام دے گا، کچھ نہیں تو مثلاً جو ہے کہ سورہ پڑھ کر ہدیہ کر دیا یا زیارت عاشورہ پڑھ کر ہدیہ کر دیا، یا مثلاً جو ہے ارے کچھ نہیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو 100 مرتبہ نہیں تو ایک ہی مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کر دیا تو ہدیہ کر دیا ہے جو بھی، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اسی لیے ہے نا کہ اس میں سے یہ کہ نیک صالح اولاد ہے، نیک صالح اولاد ہے، اس کے لیے جو عمل انجام دے رہا ہے ایک صالح اولاد ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے جس کی اولاد جو ہے صالح ہو، نیک، وہ انسان جو ہے کیا ہے سعادت مند ہے۔ 4 چیز کا ہے، ایک ہی چیز بیان کر دی ہے، اچھا سنی لیجیے۔ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، فرمایا کہ جس کی اولاد نیک صالح اولاد الابرار، یعنی نیک صالح اولاد ہو۔ اور دوسرے وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دوست یعنی نشست اور برخاست جس کے ساتھ جو ہے اٹھ بیٹھ رہا ہو وہ نیک ہو، نیک ہو، شریر نہ ہو۔ شریر جو ہے اگر ہے تو امام معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، شریر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نشست اور برخاست نہ رکھو، اس کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، وہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے جو مثال دی ہے نا تلوار وغیرہ، سو رہے ہیں کیا؟ ہاں پڑھیے سلوار، اس کے ساتھ نہ رکھو تو مختصر یہ کہ نیک صالح اولاد ہو اور دوست دوست جو ہے وہ شریر نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، اور فرمایا وہ انسان سعادت مند ہے کہ جس کی بیوی شریف اصل جو ہے شریف یہ ہے کہ زینت ہو، مجلس کی زینت ہو، محفل کی زینت ہو، باحجاب ہو، تمام چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر جو ہے نیک ہے تو پھر فرمایا کہ یعنی وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، یعنی جس کی بیوی جو ہے شریف نیک ہو، اور جو ہے الحمدللہ جس کی بھی شادی ہو گئی ہے سبھی کو چاہیے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ نے جو ہے ایسی بیوی دی ہے، گھبرایا نہ کیجیے، آپ شکرانے کی جو ہے نماز پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے
ایسی بیوی نہیں دی ہے جو وہاں سے جم کے جائے. سلوات محمد والے. تو یہ تیسری چیز ہے نا, تیسری چیز. اور چوتھی چیز فرمایا کہ وہ انسان سعادت مند ہے جس کا رزق جو ہے خود اس کے وطن میں, یعنی دن بھر جو ہے محنت کرے اور شام کے وقت جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچ جائے تو فرمایا کہ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ رزق کا سلسلہ تو پروردگار نے وعدہ ہی کیا ہے کہ وہ رزق جو ہے پہنچ کر رہے گا. رزق تو برابر, رزق تو ملتا ہی رہے گا برابر ہے, لیکن موت جو ہے ایک بار آنی ہے نا, ایک ہی بار موت آئے گی نا. جہاں بھی کہیں رہے, اگر قلعہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو موت کا فرشتہ جو ہے وہاں پہنچ جائے گا. لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے وہ موت کو یاد کرے, موت کو یاد کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کرے. دیکھیں یہ سب جو ہے نا زبان بے لگام ہے, ہاتھ بے قابو ہے. اگر انسان سوچ لے, اگر موت کو یاد کر لے تو پھر جو ہے زبان بھی قابو میں ہوگا, ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ہوگی. اور یہ سلوات موت یہ جو ہے امر یقینی ہے, اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. اور سب نے جو ہے اس موت کے آگے کیا ہے سوچنا چاہیے. ایسا ہوا کہ تمام چیزیں ہوں گی, آنکھ ہوگی لیکن دیکھنے سے انکار کر دے گی, ہوگی بولنے سے انکار, دل اور دماغ ہوا لیکن حرکت سے انکار. اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ آپ موت ہے کہ انسان کوئی چلا جائے مسترب ہو جاتا ہے, لیکن تو اپنے ہم کو بھول جاتا ہے. ہاں زندہ کو مطلب جب اس وجہ نبی سے جانے امام حسین نانا کے مراد ماں کی لہر سے آئے, اما آپ کا بیٹا حسین جا رہا ہے, ماں کی ساتھ ساتھ ہے. یہ قافلہ چلا جو محرم کے واقعے کربلا ہوا. جب دو محرم کو کربلا پہنچا, امام حسین نے حکم دیا نصب کیے جائے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا حسین اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا, کہ بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس سرزمین سے نکل چلو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہن زینب یہی سرزمین ہمارے لیے مقدر ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے بھائی سے کہا اے بھیا حسین جب شام ہوتی ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, اے بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا. امام حسین نے کہا اے بہن زینب اب جب رونے کی آواز آئے مجھے بلانا. شام کی کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. شہزادی زینب نے فضا سے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. امام حسین آئے, شہزادی نے کہا ہے بھیا
کوئی بیوی رو رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن زینب تو نے پہچانا نہیں یہ میری ماں فاطمہ ہے. وقت گزرا بساسری فکرا وقت گزرا روز رمچ ہوا ہے. امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے. کہاں بہن زینب لاؤ میرا پرانا لباس دے دو. شہزادی نے پرانا لباس دیا. امام حسین نے جگہ جگہ سے کیا کیا اسے بہتر کرنے کے بعد اب جو خیمے سے نکلے ایک مرتبہ بہن زینب کی طرف دیکھا. شہزادی زینب نے کہا اے بھیا ذرا آپ اپنے گلے کو آگے بڑھائیے. شہزادی نے چوما. پھر اس کے بعد امام حسین نے کہا اے بہن زینب ذرا اپنے بازو سے ردا ہٹاؤ. شہزادی نے ردا ہٹایا. امام حسین نے بازو کا بوسہ لیا. اب امام حسین میدان میں آئے. ظالموں پہ حملہ کیا آواز دیتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مارا تم نے قاسم کو مارا تم نے حبیب کو مارا. ایک مرتبہ آواز آئے حسین علی اکبر کا آواز ہوا تلوار روک لو. امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. جوان بیٹے کے پاس آئے کہا اے میرے لال اکبر بیٹا تم گواہ رہنا اب کیا ہوا. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا. کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے. اے عزادارو شہزادی ایک بلندی پہ آئی. کیا منظر دیکھا خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. شہزادی نے پہچانا نہیں. تعجب سے کہا ارے تھی ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے. اے بھیا حسین شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے کیا ساز پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حالیں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما. ان کے خاندان دوستوں کی عنایت فرما. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگار کے ظالمین سناغو فرما. پروردگار روایت معصومین علیہ السلام کے صدقے جو مریض ہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تحریر فرما. ان کی عوام انسان میں شفاء ربنا ایک بار سبحان اخلاص پڑھ کر مرحوم حسین علی ابن علی محمد جعفری کے روح کو ایصال فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم علی ابن ابی طالب. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین.